بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے کہ کیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو نورہ کشتی تھی، جو گھمسان کی نورہ کشتی تھی، اب اس کا ڈراپ سین نظر آ رہا ہے۔ اب مزاحمت سے مفاہمت تک کا جو سفر ہے وہ بڑی تیزی سے طے ہوا ہے، اور جس طرح سے میں نے ابتدائی میں تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے محسن نقوی صاحب خاصے مصروف رہے، تو مفاہمت کے بادشاہ صدر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس میں سیاسی تناؤ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے جو وفود ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی مظفر آباد میں، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، امیر مقام صاحب، قمر زمان قاہرہ اور ندیم افضل چند۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر میر پور میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرے گی۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جتنے بیان دیے گئے، کہاں سے کہاں کے قلابے ملائے گئے، تو یہ جو آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی بات ہوئی تھی، تو کیا بلاول بھٹو اس پر مفاہمت کر جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن دھاندلی نہیں۔ تو جناب چوہے صاحب، آپ ہی اس پہ آغاز میں بات کیجئے گا کہ ایک تو یہ بڑی جلدی جو ہے وہ فائر فائٹنگ ہو گئی، فائر فائٹنگ کا تذکرہ آج کل ہر جگہ چل رہا ہے، لیکن بڑی جلدی جو ہے وہ یہ آگ جو لگی تھی وہ بجھا دی گئی، اور اس میں بھی جو کردار ادا کیا جناب محسن نقوی صاحب نے، تو سب سے پہلے یور تھاٹس آن دیٹ سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ جب میں یہ کہہ دوں کہ اشفاق اسحاق ستی صاحب جو ہیں نا، ان کے ویوز جو ہے نا بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، تو اگلے لمحے کہہ دوں نہیں وہ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، تو ڈیمیج از ڈن۔ اچھا، ڈیمیج از ڈن۔ چوہے صاحب ایک منٹ یہاں پہ چوہے صاحب ایک منٹ رکیے گا یہاں پہ۔ آپ یہ بڑی سادہ سی آپ نے مثال لے لی، آپ یہ کہیں کہ ایک لمحے میں اشفاق کو یہ کہوں کہ تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تمہارے گھر میں سامان جو سارا پڑا ہوا ہے، سنتے لوگ نا، تمہارے گھر میں جو سارا سامان ہے وہ چوری اور ڈاکے کا پڑا ہوا ہے، اور اگلے لمحے بولوں نہیں میں بس مطلب نہیں خدشہ تھا، ایسے کچھ خدشہ تھا مجھے، مطلب شک پڑ گیا تھا۔ جی جی صاحب، معذرت آپ کو میں نے روکا۔ مجھے فلاں نے، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، انہوں نے نسل در نسل چور نہیں کہا، اللہ معاف کرے گا، ورنہ I would have taken offense، لیکن بہرحال بات تو یہی تھی نا۔ ڈیمیج از ڈن۔ جو نقصان ہونا تھا مسلم لیگ این کا ہو گیا، جو پیپلز پارٹی نے لوز کرنا تھا کر لیا۔ اب جپیاں پان یا نعرے لان، ایک دے میاں دے نعرے وجن گے یا پیپلز پارٹی دے جالے نچن گے، یہ ہن کام جڑا ہے نا بھاویں جنہ مرضی کرے، دے ہیو ڈسٹرائڈ دیئر امیجز لائک اینی تھنگ ان فرنٹ آف ایچ ادر اور ان فرنٹ آف پیپل، وہ اکھڑ گیا ہے۔ ہاں جی، اچھا اب ذرا یہ میں اس بات کو تھوڑا کنٹینیو کروں، میں آپ کو سوال، آپ کے مجھے پتا ہے آپ کو سوال بڑے سخت آئے ہوتے ہیں، جی جی آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن چاہیے ہوئے، ضرور کریے، آپ کریں۔ اشفاق، رات کو مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے کامران خان صاحب کے پروگرام میں تھے، جی پاکستان کے چوہے صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس ہیں، اور ان سے بھی بڑے ایکسپیرینس۔ چوہے صاحب، شامی صاحب آپ سے کافی سینئر ہیں، انہوں نے اشفاق یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو بیانات دیے ہیں اور تواتر کے ساتھ فارم 47 کا ذکر کر کے اور 8 فروری 2024 کے انتخابات کو جو ہے ریگڈ الیکشن کے اوپر موڑ ثبت کر کے، انہوں نے کہا، میں کوٹ ان کوٹ، کہ اس نظام کے منہ کے اوپر اتنی کالک ملدی ہے کہ اب اس کو آپ تیزاب سے بھی دھوئیں گے تو ادھر دھلے گی نہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کے مطابق یہ اب جس طرح چوہے صاحب نے بھی بات کی ہے نا، کہ اب انہیں نہیں لگتا کہ یہ دونوں پارٹیز یہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے بعد اسی طرح مل بیٹھیں گی، اسی پیار محبت کے ساتھ ایکسچینجز ان کے ہوں گے۔ اب نیئر ٹرمز، لانگر ٹرم، اب ان کی راہیں جو ہیں، اب یہ رستے تھوڑے سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ سسٹم کو یہ گرا دیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، یا کل ہی سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اپوزیشن بینچز پہ چلے جائیں گے، لیکن وہ جو ہے نا وہ دوریاں جو ہیں، دراڑیں جو جسے کہتے ہیں دلوں کے درمیان اگر کوئی قربت تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ فرق اس کے اندر آ گیا۔ معذرت میں نے آپ کا سوال چھیڑا۔ اور اب تو گلو بھی، اب یہ حسن کا یہ گلو جو چپکاتا تھا بیچ میں، یہ حسن کی اسپیشلٹی ہے، وہ بھی الگ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا جو بات تھی کہ سب چیز شکست مان سکتا ہوں لیکن دھاندلی نہیں مان سکتا، ابھی چلیں ماضی کے متعلق جو کہا انہوں نے وہ اپنی جگہ، لیکن شکست نہیں مان سکتا، شکست مان سکتا ہوں، دھاندلی نہیں مان سکتا۔ نمبر 1 ابھی جو کچھ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جس نشست کے اوپر
وہ شور کر رہے ہیں وہاں پر تو شواہد جو راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ 90% سے زائد جو ہے وہ وہاں پر پولنگ ہوئی ہے یاسین صاحب کی تو چودھری یاسین صاحب کے دوسرے پولنگ میں جہاں پر مسلم لیگ نواز کا ہار رہا ہے تو وہاں پر بھی 90% سے اوپر پولنگ ہوئی بھی ہے, 96% ووٹ کاسٹ ہوا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, آپ کو ایسا ایویڈنس پروڈیوس کریں جو ایویڈنس جو ہے جس کا کوئی تردید نہ کر سکے اور جو درست ہو, اس کے اوپر تو ری پول ہو سکتا ہے, لیکن بلاول کی خواہش ہے اس کے اوپر ہو, مجھے ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ انہوں نے کوئی تیش میں آ کر نہیں بلکہ بڑا سوچ سمجھ کر یہ جو مظفر آباد کی جو کیمپین تھی اس کے اندر وہ زیادہ تیکھے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہوا بن چکی ہے, سیاست ہوا کا نام ہوتا ہے اور ہوا مسلم لیگ نواز کے حق میں چل رہی ہے کشمیر کے اندر, تو وہ ان کو نظر آ گیا, پریمپٹ کر لیا, انہیں سمجھ آ گئی کہ نقصان ہوگا, اس لیے وہ زیادہ انہوں نے شور مچایا ہے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ آصف علی زرداری صاحب وہ اپنے بیٹے کی اس سیاست سے متفق نہیں ہیں. اچھا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آصفہ بھٹو کا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے جی بی کے حوالے سے جتنی کیمپین تھی ہر ایک پر وہ ری ٹویٹ بھی کر رہی تھی اور ٹویٹس بھی کر رہی تھی. اس پر مکمل خاموشی ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر, ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلاول نے جو کشمیر سے متعلق اپنی ایک جارحانہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے وہ آصفہ بھٹو زرداری جو کہ فرسٹ لیڈی ہیں وہ انہوں نے بھی اڈاپٹ نہیں کی ہوئی. تو مجھے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس ٹائم پان پیپلز پارٹی کے اندر جو لیڈ کر رہے ہیں وہ بلاول کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ کنفرنٹ تو نہیں کر رہے نہ زرداری صاحب نہ آصفہ, لیکن وہ اس کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے. Who's calling the shots in People's Party? میں بلاول صاحب کی میں نے بات کی ہے, لیکن ہاں لیکن جب بڑی پکچر میں آئے تو پھر زرداری صاحب جو ہے نا بڑے دور کی جو ہے نا وہ کوڑی ملا رہے ہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت, میں نے کوئی آج سے 15 سال پہلے کالم لکھا تھا اور میں نے اس کالم کے اندر اپنے جو اخبار میں کام کیا کرتا تھا, میں نے اس میں یہ بات ضرور لکھی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر آصفہ بھٹو صاحبہ کے اندر شبیہ نظر آتی ہے اپنی والدہ کی, اور کل کو پارٹی کے اندر ایک کردار سامنے آئے گا. لیکن ان بہن بھائیوں کے درمیان اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہی لڑائی پیدا ہو گئی ہے جو بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی, مجھے نہیں لگتا. مطلب یہ تھوڑا سا I'm not saying it, میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کی ہر بات سے اتفاق کریں. دیکھیں ایک تو آصفہ بھٹو مطلب بہت میچور خاتون ہے, ان کے بارے میں یہی جو پتہ لگا ہے وہ بڑی سینسیبل ہے, وہ چیزوں کو بڑا دور اندیشی ہے ان کی. تو اس اعتبار سے میں تو ویسے سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو چیف منسٹر بنائیں سندھ کا, کہ جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ دیکھیں نا, ابھی پیپلز پارٹی نے وومن امپاورمنٹ کی بات سٹارٹ کی تھی, بینظیر بھٹو صاحبہ پہلی ملکی وزیر اعظم, ایک وقت میں اسٹیج پہ مریم نواز اور دونوں ساتھ بھی نظر آئی کہ پہلی خاتون اسپیکر نیشنل اسمبلی کی فہمیدہ مرزا کو کس نے بنایا پیپلز پارٹی نے, تو وائی ناٹ چیف منسٹر نیشنل اسمبلی نہیں تو بن سکتی ہے نا جی, چیف منسٹر بننا چاہے کون سا مسئلہ ان کے لیے, اور وہ کرپشن اور وہاں پر بہتر گورننس کو انشور کر سکتی ہیں. آصفہ میں بتاؤں سندھ کے اندر بہت سی چیزیں, بہت سے لوگ کشمیر کا ہے یا چیف منسٹرشپ کا ہے, نہیں معاملہ تو کشمیر کی بات ہو رہی تھی. ایک سوال کا جواب حسن نے دیا نہیں, وہ گلو لگا ہوا ہے یا اس قائم ہے جی, قائم ہے. اچھا گلو اپنی جگہ قائم ہے, اعتراضات اپنی جگہ. چوہدری صاحب یہ ذرا بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو کوئی گارنٹی ملی ہے کہ جو اگلے 2 مراحل ہیں ان کے نتائج ٹھیک آئیں گے یا اس پہلے مرحلے جیسے نہیں آئیں گے, اور کیا یہ مفاہمت کر لیں گے مبینہ دھاندلی پر بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ نہیں, فی الحال چوائس کوئی نہیں ہے ان کے پاس, اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ابھی اتنا سفر انہوں نے اکٹھا کیا ہے, تو اگر اسی طرح مزید خرابی ہو جائے گی. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے انہوں نے کافی پرابلم پیدا کر دی ہیں, لیکن یعنی محسن نقوی نے جو پازیٹیو بات کی ہے کہ سب کو ساتھ بیٹھ کے تو ملک کے مسائل کا حل کرنا چاہیے, آئی تھنک if it is an indicative. All right, sir.